یہ جو غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے نا, مظلوم مر رہے ہیں, ہمیں ترس آتا ہے تو کیا اللہ کو نہیں آتا ہوگا؟ لوگ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز میں بچوں کیسے خون میں لپٹے ہوئے, کیسا دل پگھلتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا؟ اللہ میں حلم بہت ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ہمیں بس اشکال ہوتا ہے نا, اے اللہ تو تو بڑا ظالم ہے, معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو, لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو, تو اللہ تو کون سا معاذ اللہ کچھ کر رہا ہے؟ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ہرگز ان سے غافل مت سمجھو. اے اللہ جب تو سب دیکھ رہا ہے, غافل بھی نہیں ہے, عذاب کیوں نہیں دیتا؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہتے ہیں میرا حلم ہے, حلم برداشت, میں نے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کا, اس وقت تک میں ظالم کو مہلت دیتا ہوں. دنیا میں بہت کچھ غلط ہوگا, اس سے بھی زیادہ غلط ہوا ہے دنیا میں. اور اے بھائی پیغمبر زکریا علیہ السلام, پیغمبر کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. آج کسی ہم جو عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر, اس پہ لعنتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ حسین ابن علی کو قتل کیا نا اس نے کربلا میں, نبی کے نواسے کو. پوری دنیا میں کوئی ہے جو اس کا نام احترام سے لے ابن زیاد کا؟ تو اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے, اللہ نے اسے کچھ کیا؟ وہ پھر بھی گورنر رہا, نہ معزول ہوا, دندناتا رہا, اپنی طبی موت مرا ہے وہ. آپ خود اندازہ لگاؤ, آج کسی نیک آدمی کو کوئی قتل کر دے, انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. نبی کے نواسے کے قتل پہ کیا ہوا ہوگا؟ یعنی کیسا, کتنا بڑا جرم ہے نا. اور وہ گردن کاٹ کے نبی کے نواسے کی قاتل نے معاذ اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھی ہے, سامنے لا کے رکھے. کیا یعنی ذرا سا انسان کے سینے میں دل ہو, کانپ جاتا ہے, یہ بات سن کے کانپ جاتا ہے. اور وہ بدبخت کیا کر رہا تھا؟ چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو ٹچ کر رہا تھا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ بس کر, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار ان ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا بڑا مقام ان ہونٹوں کا کہ ان ہونٹوں پہ نبوت کے ہونٹ ٹچ ہوئے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہوا. تو کوئی زلزلہ آیا؟ کوئی آسمان پھٹا؟ بولو نا, کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ یہ آیت بار بار ہمیں تسلی دیتی ہے, لا تحسبن اللہ غافلا. اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. اللہ میں حلم ہے, برداشت ہے. زکریا علیہ السلام تو پیغمبر تھے, کتنے مبارک پیغمبر. قرآن نے کیسا تذکرہ کیا زکریا علیہ السلام کا. سورہ مریم اٹھا کے دیکھو, جس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو زکریا علیہ السلام سے کتنی محبت تھی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. زکریا علیہ السلام بوڑھے, بیوی بانج, ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے, محراب میں عبادت کرتے رہے ہیں ساری زندگی. اتنے محبوب پیغمبر. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے زکریا کو بڑھاپے میں خوشخبری دی, انا نبشرک بغلام, اے زکریا تجھے لڑکا بھی ملے گا, اور اس کا نام ہم پہلے سے بتا دیں یحییٰ ہوگا. اور اس نام کا اس سے پہلے اس کائنات میں کوئی شخص, کوئی بیٹا نہیں گزرا. یہ نام بھی ہم سلیکٹ کر کے دے رہے ہیں. اور سیدن وحصورا, وہ سردار ہوگا, انتہائی درجے کا پاک دامن شریف ہوگا. اور یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اس کو نبوت ملے گی. کتنے بڑے فضائل زکریا علیہ السلام کے کہ ان کو ایسے بیٹا مل رہا ہے. معمولی تھے کیا جن کو؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں اللہ بڑھاپے میں مجھے کیسے بیٹا ملے گا, میری بیوی تو بانج ہے بھائی. اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں, قد خلقتک من قبل, اے زکریا میں نے تجھے پانی سے انسان بنا دیا, تو بڑھاپے میں تجھے اولاد نہیں دے سکتا. پھر اللہ کہتے ہیں میں زکریا کو یہ پروٹوکول کیوں دے رہا ہوں, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. زکریا اور اس کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, راتوں کو اٹھ کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہم سے جنت مانگا کرتے تھے اور جہنم سے پناہ. یعنی نیک لوگوں کی ساری صفات کس میں تھیں؟ زکریا علیہ السلام میں. حشر کیا بنی اسرائیل نے ان کا. زکریا علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں دشمنی میں پکڑ کے ان کے سر پہ آرا چلا کے 2 ٹکڑے کیے. کوئی عذاب نہیں آیا اللہ کی طرف سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ ایسے ہی بیٹھا ہوگا, اس کو غصہ نہیں آ رہا ہوگا؟ اے بھائی
اللہ یہ کہہ رہا ہوگا میرے پیغمبر کو تم نے اس طرح سے چیر دیا, کچھ بھی نہیں ہے, نا 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 نا. اللہ کہہ رہا ہے آنے دو, آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. تو اللہ کا غضب انسانوں کے غضب سے کروڑہ گنا زیادہ, لیکن وہ غضب کا اظہار کیوں نہیں کرتا فوراً؟ کیونکہ اس کا حلم یعنی اس کی برداشت انسانوں کی برداشت سے کروڑہ گنا زیادہ. تو اللہ نے اپنے غضب کے اظہار کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے. اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ نے آخرت میں اتنا سخت عذاب کیوں رکھا ہے. یہ سخت عذاب اللہ کے غضب کا اظہار ہے. جب اللہ ہے تو اس کی ہر طاقت انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ, تو اس کا غضب بھی انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ, اور اس کی رحمت بھی انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. تو اس کی رحمت کا اظہار جنت کی صورت میں ہوگا, جس سے پتہ چلے گا کہ رحمت کہتے کس کو ہیں, اور اس کا غضب ظاہر ہوگا آگ کی صورت میں, جس سے پتہ چلے گا کہ غضب کہتے کس کو ہیں. تمہیں کیا پتا کہ غصہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایک کمزور آدمی جب یا جو غریب آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے تو کیسے دعوت دے گا؟ وہ کہے گا کبھی ہمارے پاس آنا, ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دال چاول کھلا دیں گے, بریانی کھلا دے گا. بڑا سیٹ جب کہے گا نا بیٹا ہماری دعوت میں آنا, پتہ چلے گا کہ دعوت کہتے کس کو ہیں. اور جو بڑا بدماش ہوتا ہے وہ جب ناراض ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے بیٹا ابھی تو نے غصہ دیکھا نہیں ہے, جب میں تجھے ٹارچر کروں گا نا تجھے پتہ چلے گا کہ میرا غصہ ہے کیا. یہ تو انسانوں کے غصے ہیں. تو اللہ نے آگ میں جلانے کا انتظام کیا. اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے. یہ آگ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا اظہار ہے. یہ ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں نا جہنم میں آگ کیوں؟ بھائی اللہ کے غضب کا اظہار ہے, تو وہ اللہ ہے تو اس کے غضب کا اظہار ایسے ہی ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں جب یہ انگلیاں چبائیں گے تو اللہ کہے گا جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ اس وقت غصہ آتا تھا. فتکفرون, تم جب انکار کرتے تھے. تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین, اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ایک موت تو ہماری پیدائش سے پہلے, وہ بھی ہم مردہ ہی تھے نا, اور پیدا کر کے تو نے ہمیں دوبارہ موت دی. یہ 2 قدرت دیکھی ہم نے. پھر تو نے ہمیں 2 زندگیاں دیں. ایک زندگی تو ہم نے دیکھ لی تھی, دوسری ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بار بار کہتے تھے کون پیدا کرے گا, دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. تو خود اپنی بے عقلی بتا رہے ہوں گے کہ جو موت دے کے زندگی دے سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. تو کہیں گے اللہ ہم نے دوسری زندگی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, مان لیا کہ حساب و کتاب ہے, لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے آرڈر کی. تو یہ نہیں دیکھا کرو کہ اس سے ہوتا کیا ہے. بھائی اگر ہاں اللہ نے بعض دفعہ آرڈر میں خود ہی لچک رکھ دی ہے, اللہ نے کہا یہ آرڈر ہے ضروری نہیں ہے. جیسے اللہ میاں نے ترغیب دے دی 4 شادیاں کرو, آرڈر دیا, لیکن بتا دیا فرض نہیں ہے, ورنہ سب چوڑے میں آ جاتے. ترغیب دے دی, فرض نہیں کیا. فرض کر دیتے